أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي ذر قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق ووجدت في مساوئ أعمالها النخاة تكون في المسجد لا تدفن. رواه مسلم کتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن المصاق. صدق رسول النبی الکریم. محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجیے. اللهم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الحمدللہ ماہ سیام کی 26ویں سحری کے مبارک لمحات میں ہم درس حدیث سے استفادہ کر رہے ہیں. طرق خیر کی کثرت اس کے حوالے سے ہمارا درس چل رہا تھا. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال عرضت علی اعمال امتی حسنها وسیئها. ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اچھے اور برے اعمال مجھ پر پیش کیے گئے. فوجدت فی محاسن اعمالها الاذى يماط عن الطريق. تو میں نے ان کے اچھے اعمال میں راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا بھی پایا. ووجدت فی مساوئ اعمالها النخاة تكون في مسجد لا تدفن. اور ان کے برے اعمال میں سے اس تھوک کو بھی پایا کہ جو مسجد میں ہو اور اسے دور نہ کیا گیا ہو. یعنی اچھے اعمال بھی اور برے اعمال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے گئے. دلیل الفالحین میں ہے کہ میں نے ان کے اچھے اعمال میں راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کو بھی پایا، جیسے پتھر اور کانٹے دار جھاڑی وغیرہ، اسی طرح کانٹا ہے. ان تمام چیزوں کو ہٹانا تاکہ گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو، تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، اور اس فرمان علی سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے اور ان سے تکالیف دور کرنے کی فضیلت ظاہر ہوتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اگر راستے کی تکلیف دہ چیز دور کی گئی اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی گئیں تو ان سے اللہ تعالی راضی ہوتا ہے اور ان کی فضیلت ہے. ابن ارسلان رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے بعض مشائخ کرام رحمت اللہ تعالی علیہم ان سے سنا ہے کہ جو راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹائے تو اسے چاہیے کہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لے. کیا پڑھ لے؟ لا الہ الا اللہ. جب راستے کی کوئی تکلیف دہ چیز آپ ہٹانے لگیں تو لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ ایمان کا ادنا اور ایمان کا اعلیٰ شعبہ آپس میں مل جائے. ایمان کا اعلیٰ شعبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور ایمان کا سب سے ادنا شعبہ تکلیف دہ چیز کو اٹھانا. تو گویا قول اور فعل جمع ہو جائے. فعل تکلیف دہ چیز کو اٹھانا اور قول لا الہ الا اللہ. تو جب ایسا ہوگا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت اور نظر عنایت ہوگی. اسی طرح شرح مسلم للنبوی میں ہے کہ اس سے ظاہر ہوا کہ اس قباحت اور مذمت میں تھوکنے والے کے ساتھ یعنی نبی علیہ السلام نے ایک تو اس کا ذکر فرمایا کہ جو تکلیف دہ چیز کو دور کرتا ہے، دوسرا جو تکلیف دیتا ہے، اور سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز کیا ہے کہ مسجد کے اندر تھوکنا. مسجد کے اندر تھوکنا. تو فرمایا کہ اس قباحت اور اس مذمت میں تھوکنے والے کے ساتھ ساتھ ہر وہ شخص بھی شامل ہے کہ جو اس تھوک کو دیکھے اور صاف اور زائل نہ کرے. اس کو دفن یعنی دفن کا معنی دور کرنا، اس کو دور کرنا اور اس کو زائل نہ کرے، وہ شخص بھی اس میں داخل ہے.
اب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں متقفین بڑی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن بعض کی تربیت گھر سے اچھی نہیں ہوتی۔ گھر سے مراد یہ گھر نہیں ہے جہاں پر ماں باپ رہتے ہیں، گھر سے مراد معاشرہ ہے۔ معاشرے میں اچھی تربیت نہیں ہوتی ان کی، باہر نکلتے ہیں گلیوں میں تھوک رہے ہوتے ہیں تو وہی کام یہاں پر آ کر کرتے ہیں، اور وضو خانے آپ کے لال پیلے ہوئے وہ ہوتے ہیں۔ تو یہ تربیت اچھی نہیں ہے۔ سرکار علیہ السلام کا فرمان سن لیں، کمانے یہاں پر ثواب آئے ہو تو عذاب لے کر جاؤ گے۔ فرمایا کہ اچھی چیز کیا ہے کہ جو تکلیف دہ چیز کو دور کرے، اور بری چیز برے اعمال میں سے کیا فرمایا کہ اس تھوک کو بھی دیکھا کہ جو مسجد میں پایا، مسجد میں کوئی شخص تھوکے، لہذا اس سے بڑا بچنا چاہیے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ مسجد میں تھوک دیتے ہیں۔ پچھلے سالوں کی مجھے ایک ہمارے کمیٹی ممبران نے بتایا کہ وہ اوپر کھڑکی پر پوری تھوک پھینکے ہوئے تھے، جس رات صفائی کی گئی تو بہت بڑا نشان تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اچھے لوگوں کی عادت نہیں ہے، نہ یہ اہل ایمان کا شیوا ہے۔ اور اچھی تربیت کا یہ انداز نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے گھر میں مہمان اور ماں تھوکنا شروع کر دیں، کبھی بھی نہیں تھوکتے۔ آپ کو یہ پتہ ہو کہ کیمرہ لگا ہوا ہے، پھر تو آپ بالکل صحیح سے چلتے ہیں، سارے معاملات آپ کے صحیح سے چل رہے ہیں۔ کیوں؟ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ کیمرے کی آنکھ کا تو خوف ہو، لیکن رب کریم کا کوئی خوف نہیں ہے۔ ہمیں اپنے گربانوں میں ضرور جھانکنا چاہیے اس حوالے سے۔ اسی طرح وہ وضو خانے کے اندر تھوک دیتے ہیں، تھوکیں آپ، لیکن پانی بھی ڈالیں اوپر، اس کو زائل بھی کریں۔ کہاں پر؟ وضو خانے میں۔ مسجد کے اندر تھوکا تو بہت شدید گناہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک امام مسجد کو صرف اسی وجہ سے معزول کیا کہ انہوں نے تھوک دیا تھا قبلے کی طرف انہوں نے تھوکا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا۔ اور حدیث پاک میں کہ نبی علیہ السلام نے ان امام مسجد کو معزول کیا۔ کیوں معزول کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے، امام مسجد سے لوگ سیکھتے ہیں، اس کی ایک ایک قدم، ایک ایک بات نوٹ کرتے ہیں اور اس سے درس حاصل کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ دیکھ لیتا کہ ہمارے امام صاحب قبلے کی طرف تھوک رہے ہیں تو وہ بھی یہ سیکھتا، یہ کوئی بڑا گناہ نہیں، حالانکہ یہ بڑا گناہ ہے قبلے کی طرف تھوکنا یا مسجد میں تھوکنا۔ مسجد تو چومنے والی جگہ ہے، اس کو آپ جو ہے نا اپنے ہاتھوں سے صاف کر کے اس کی مٹی اپنے چہرے پہ بھی لگایا کریں کبھی کبھی۔ یہ صاف ستھری جگہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم میں کوئی ایک اللہ کا ولی ہو اور اس کے قدموں کے ساتھ اس کی خاک لگ گئی ہو نا، آپ کی بگڑی بن جائے گی۔ ہمارے بزرگان دین جو ہے نا، مسجد کی جو یہ خاک ہے نا، خاک جو اس کی جھاڑو لگاتے جو ورد و غبار ہے وہ اپنے پاس جمع کرتے تھے، اور خاص طور پہ اس پر ایک عمل پڑھتے تھے۔ چلے آج آپ کو وہ عمل بھی بتائے دیتا ہوں، اسی بڑی برکتیں ہیں۔ اس پر یہ پڑھتے تھے سورہ کوثر۔ کون سی پڑھتے تھے؟ سورہ کوثر 111 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں۔ مسجد کی وہ جو مٹی نہیں ہوتی، گرد و غبار ہوتا ہے، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ بالکل پاک ہے، طیب ہے۔ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اتنی پاکیزہ طیب اور طاہر مٹی ہے نا، یہ اس سے تو تیمم بھی تو ہو جاتا ہے نا، صاف ستھری مٹی۔ اس طرح وہ پڑھتے تھے، اور یہ جیسے گھر کے اندر برکت کے رہے تو اس میں تھوڑی تھوڑی چٹکی میں لے کر گھر میں اس طرح پھینکے تاکہ گھر میں برکت ہو جائے۔ مسجد کی مٹی بھی برکت والی تو مسجد بدرجہ اولا برکت والی ہے۔ لہذا مسجد کا ادب، مسجد کا احترام فرض ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ مفتی احمد یا قاسم نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت بیان فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا کہ امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اچھے ہوں یا برے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے، یعنی حضور علیہ السلام کے سامنے قیامت تک آنے والے ہر امتی کا عمل اور ہر امتی کا نام بما اس کے والد کے حضور کو بتا دیا جا چکا ہے۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرما رہے کہ سب سے اس میں نے یہ بھی دیکھا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا، اور اسی طرح میں نے یہ بھی دیکھا کہ مسجد کے اندر تھوکنا اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تھوکنے والوں میں ہم شامل ہوں، ہمیں دیکھا ہو۔ ضرور اگر کسی کی یہ عادت ہے نا، اس سے اللہ کی پناہ مانگیں اور اس سے اجتناب کریں۔ یہ بری عادت ہے، اچھی عادت نہیں ہے۔ تھوکنا ویسے بھی کسی کو پسند نہیں ہے، میڈیکلی بھی اس میں جراثیم ہوتے ہیں، ہمارے تھوک میں جراثیم ہوتے ہیں، تھوکیں گے تو یہ پھیلیں گے،
پھیلیں گے تو بیماریاں بڑھیں گی. اس کا صحیح طریقہ کار نہیں کہ آپ وضو خانے میں جائیں اس کو اچھے طریقے سے کلی کر لیں اور اس کے اوپر پانی لازمی بہائیں. تو مفتی احمد احسن نعیمی رحمۃ اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ قیامت تک اس سے معلوم ہوا کہ قیامت تک میرا جو امتی کوئی بھی اچھا یا برا عمل کرے گا مجھے سب دکھا دیے گئے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے ہر عمل سے باخبر ہیں. پھر آگے لکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو نگاہیں ہیں نا، نگاہیں، آنکھیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. یہ سرکار علیہ السلام کی جو نگاہیں نا یہ بھی معجزہ ہے. سرکار علیہ السلام کی جس طرح سامنے کی نظر ہے ایسے ہی حضور پیچھے بھی دیکھتے ہیں، جس طرح سامنے دیکھتے ہیں ویسے ہی پیچھے. ایک حدیث پاک میں فرمایا مجھ سے تمہارا وضو بھی پوشیدہ نہیں ہے، تمہارا خشوع بھی پوشیدہ نہیں ہے. وضو ظاہری کیفیت ہے اور خشوع باطنی کیفیت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قوت اور طاقت عطا فرمائی ہے کہ سرکار علیہ السلام باطن بھی دیکھتے ہیں. تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں اندھیرے اجالے کھلی چھپی معدوم موجود ہر چیز کو دیکھ لیتی ہے. کیوں نہ دیکھیں؟ فرماتے ہیں کیوں نہ دیکھیں اس لیے اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اللہ تعالیٰ فرماتا نا ما زاغ البصر وما طغى، کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا اور پلک بھی نہ جھپکی. آنکھ ٹکٹکی باندھ کر دیکھا اور جھپکا بھی نہیں، ایسا دیکھا. تو پھر اس نگاہوں میں وہ قوت اور طاقت آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک جھلک دیکھی تھی نا، ایک جھلک دیکھی تھی، وہ کوہ طور پہاڑ پر اتری تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے، لیکن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست دیکھا، ہوش میں رہے، ہوش میں دیکھا، ہوش میں دیکھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ ان کو دکھایا جائے، انہوں نے کہا مجھے دیکھا اپنے آپ. اللہ تعالیٰ فرمایا لن ترانی موسیٰ، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اعلیٰ حضرت فرماتے تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہیں لن ترانی تھا کہ ہرگز نہیں دیکھ سکتے، اور کہیں جبریل امین کو بھیجا جا رہا ہے کہ میرے حبیب کو عزت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، احترام کے ساتھ میری بارگاہ میں لے کر آئیں شایان شان طریقے سے. تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے براہ راست دیکھا. اور ما زاغ البصر کا جس کی آنکھ میں کجلا ہو تو وہ پھر کیسے وہ آنکھ سے کوئی بھی چیز چھپ سکتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک جھلک دیکھی تھی، نگاہوں کا یہ عالم تھا کہ کئی میل دور کالے پہاڑ کے اوپر اگر کالے کلر کی چونٹی بھی چل رہی ہو اسے بھی ملاحظہ فرما لیتے تھے. تو جس نے براہ راست دیکھا ہوگا اس کی آنکھوں کا پھر کیا عالم ہوگا. تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے، ہمارا عمل بھی نہ ہمارا باطن بھی، یہ کچھ پوشیدہ نہیں. تو اعمال پیش کر لیے گئے اور سب سے اچھا عمل کیا پایا گیا؟ کم سے کم کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا. اور سب سے برا عمل کیا تھا؟ مسجد میں تھوکنا. تو یہ ہمیں اس سے ضرور اجتناب کرنا چاہیے. اللہ کے گھر کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے. کھانا وغیرہ کھائیں، کوئی چیز نیچے گر کے فوراً سے اٹھا لیں. فرمایا جو مسجد میں سے ایک بال اٹھاتا ہے، بال کسی بھی مسلمان بھائی کا بال مسجد میں گر گیا، وہ بال آپ نے اٹھایا جیب میں رکھ دیا، باہر جاؤں گا تو باہر پھینکوں گا، تو فرمایا اس کے لیے حور عین بناؤ سنگار کرتی ہے اور دعا کرتی یا اللہ اس بندے کا خاتمہ ایمان پر فرمانا، اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، اور پھر جب یہ ایمان پر خاتمہ ہوگا تو یقیناً اس کو جنت ملے گی. جب یہ جنت میں آئے تو میرا مولا اس کے ساتھ نکاح فرمانا. تو اس لیے مسجد کا ادب کے ساتھ ساتھ صفائی ستھرائی کا ضرور خیال رکھنا چاہیے. مزید انشاءاللہ اس کی شرح کل کے درس میں کریں گے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب.